اللہم آمین۔ آج ہم سورہ حدید کی پہلی کلاس لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میں اور آپ کلاس روم میں ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ تفسیری کلاس لینے کی کلاس روم میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ بظاہر سننے میں بہت قابل یقین سا لگتا ہے نا۔ ہم سوچتے ہوں گے ہمارے رب کے پاس ایک کائنات ہے جس کا نظام وہ سنبھال رہا ہے، بلکہ ہم تو صرف ایک کائنات سے واقف ہیں۔ اس کی بادشاہی تو بہت بڑی ہے، صرف ہماری دنیا میں ہی بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ کوئی وبا ہو، تخت و تاج کے فیصلے ہوں، جنگ ہو، امن ہو، یا دنیا کی ڈوبتی معیشت ہو۔ اس دنیا میں تو بڑے بڑے عہدے ہیں جہاں بیٹھے لوگوں کے لیے گئے فیصلے کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایسے میں ان بڑے کاموں کو اپنی مرضی سے چلانے والا ہمارا رب ہی ہے، وہی ہے جو سب کے لیے فیصلے لے رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل، جنت، جہنم۔ جب ان بڑے بڑے مسئلوں کو دیکھو تو عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارا وہ رب جو اتنا بڑا ہے، جو ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کیا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز طے کرے گا، یعنی کہ میرا اور آپ کا اس کلاس روم میں اکٹھے ہونا، جس سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک اتفاق ہے۔ آپ کے پاس جو ہے ٹائم تھا، فراغت تھی، آپ نے جو ہے وہ میرا میسیج پڑھا اور آپ خود بھی آ گئیں، اور اب آپ اپنے فون پر یہ سبق پڑھ رہی ہیں، کیونکہ آج آپ مصروف نہیں ہیں، میں مصروف نہیں ہوں۔ تو یہ بس روٹین ہے، یہ اتفاق ہے۔ لیکن کیا واقعی؟ میرا ماننا ہے کہ نہیں، کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے۔ مانا کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے، بادشاہوں کا شہنشاہ، اس کی سلطنت میں بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ ان بڑے فیصلوں سے قوموں کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن میں اور آپ بھی تو چھوٹے نہیں ہیں، ہماری قرآن کلاس بھی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، اور یہی ہماری دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بادشاہ اور غلام برابر ہیں۔ اس ملک کا صدر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ۔ یہاں نیک اور بد کی تو بات ہی نہیں ہے، جنت جہنم کے فیصلے موت کے بعد کے ہیں۔ جب تک کوئی انسان زندہ ہے، اس کی مہلت باقی ہوتی ہے۔ سو دنیا کا امیر ترین انسان یا طاقتور ترین انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ۔ اسے بھی اللہ نے بنایا ہے اور آپ کو بھی، اور دونوں کی زندگیوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے اور آپ کے بھی۔ آپ دونوں اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں بس۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے انسانوں کو جج کرنا چھوڑنا ہے۔ اگر بادشاہ ظالم ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ویسی ہی مخلوق جیسے کہ آپ ہیں۔ اس لیے نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے بڑے کام ہے کرنے کو، وہ کیوں ہماری قرآن کلاس کو پلان کرے گا، وہ کیوں حالات کو ایسے موڑے گا کہ آج ہم اور آپ اس کلاس میں اکٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے کل فیصلہ کیا تھا کہ ہم صبح کلاس لیں گے، لیکن ہم صبح کلاس نہیں لے سکے نا، ہم رات کو کلاس لے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ ہم کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن ان سب چیزوں میں سے بہترین ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات۔ یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک گیٹ وے ہے، ایک ایسا چینل جس سے دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی میں رہے گا تو چینل کھلا رہے گا، آپ کو میسیجز، پیغامات ملتے رہیں گے۔ اگر آپ برا کام کریں گے تب بھی آپ کو نرمی سے کہہ دیا جائے گا کہ اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے۔ آپ نیک کام کر کے اترائیں گے تو یہ اسی نرمی سے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے بندے دوسرے انسانوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نیک کام نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ غمگین ہوں گے تو یہ تسلی بن کے آئے گا، آپ پریشان ہوں گے تو یہ امید دلائے گا، آپ خوفزدہ ہوں گے تو یہ آپ کو سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے تم خوف کھاتے ہو۔ قرآن ایک ایسا چینل ہے جس تک ہمیں صرف اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہوتا ہے۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچھ ایسا دیکھا ہے جو وہ آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ آپ کی اور میری تمام برائیوں اور خامیوں کے باوجود شاید کوئی امید کی رمق باقی ہے ہمارے اندر۔ ہم ہر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں سے ناراض کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں اگر واپس قرآن تک لایا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہم سے مایوس نہیں ہے، ہمارے لیے امید ابھی تک زندہ ہے کہ ہم پلٹ آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے، اگر ہم سورہ حدید کورس کر رہے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں سورت کی ضرورت ہے۔ ہم سبق جس دن پڑھیں گے عین اسی دن ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ آگے۔ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور وہ انسانوں کی طرح ہمیں گناہ گار ٹھہرا کے ہم سے نفرت نہیں کرنے لگتا، بلکہ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے نا، کیونکہ وہ خود سراپا محبت ہے، اور اس کی ذات کی محبت اور نرمی ہے جو انسان کو بار بار احساس دلاتی ہے کہ تم بھٹک گئے ہو، ابھی وقت ہے، اپنے رب کے پاس واپس چلے آؤ۔
یہ دو چیزیں ہی ہیں جو ہمیں اس کلاس روم میں اکٹھا کیے ہوئے ہیں نا، ہماری نیک بختی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل جانا کہ اپنی کتاب ہمیں سنوائے، اور ہماری ذات کی کوئی ایسی کمی جسے دور کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ حدید شروع کریں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہماری زندگی کیسی جا رہی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں وہ کیا ہے جو آپ کو دل میں کھٹکتا ہے، کوئی ایسا کام جو بار بار سرزد ہو رہا ہے، ایسی بری عادت جو چھوٹ نہیں رہی، بس ایک ایسا حکم جس پہ عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس سورہ حدیث شروع ہو رہی ہے تو اس برے کام کو 1 منٹ میں ترک کر دیں یا اس بت کو توڑ دیں۔ عموماً ہم جو ہے وہ اس طرح ہی کہتے ہیں نا کہ ہر سورت کے شروع میں کہ اپنا کوئی بت توڑ کر آئیں، کسی بری عادت کو پس پش ڈال کے آئیں، کوئی چیز قربان کریں۔ اس کورس میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتا رہی ہوں، اس کورس میں آپ کے ہاتھ ایک ایسا راز، ایک ایسا نسخہ لگنے والا ہے جو آپ کی وہ بری عادت چھڑا دے گا جو آپ کئی برس سے نہیں چھوڑ پا رہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ گناہ آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ کورس کے ہر سبق کے آخر میں دی گئی اسائنمنٹ مکمل کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کورس سے پاک ہو کے نہ نکلیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے بس اپنی اسائنمنٹس پوری کرنی ہے، یہ کوئی لکھنے والی اسائنمنٹس نہیں ہوتی پہلے کی طرح۔ اس کورس کے اسائنمنٹس بہت دلچسپ ہوں گے اور مختلف بھی، ان میں آپ کے دن کے چند منٹس لگیں گے، اور چاہے آپ بھری محفل میں ہوں یا سفر میں ہوں، ٹریول میں ہوں، آپ اسائنمنٹ کسی بھی وقت مکمل کر سکتی ہیں، اور یہ اسائنمنٹ آپ کی زندگی پہ برکتوں کے ایسے در کھولے گی کہ آپ ششتے رہ جائیں گے۔ کچھ عرصہ، تقریباً کافی عرصہ ہو گیا، میری ٹیچر نے مجھ سے اسائنمنٹس کروائی تھی اور اس اسائنمنٹ سے میری بھی زندگی بدل دی تھی۔ اسی لیے ہم سورہ حدید کا کورس کر رہے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہی خیر آپ کی زندگی کا بھی حصہ بنے، اور ان اسائنمنٹس کے لیے سورت سب سے بہترین ہے۔ اور اسی صورت کے متعلق جو ہے نا، ایک جو رائٹر ہے نا جس کے بارے میں اکثر آپ سے ذکر کرتی ہوں، نمرہ احمد، اس نے ایک ناول بھی لکھا تھا، مصحف اس کا نام ہے، اور اس نے بھی اسی سورہ حدید کی ہی ایک آیت ہے۔ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے نا تو میں آپ کو اس کی کہانی بھی سناؤں گی، ابھی تو خیر اس کہانی میں بہت وقت ہے۔ تو سورہ حدید کب اور کیوں نازل فرمائی گئی؟ کب کا جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی تھی۔ اور کیوں نازل فرمائی گئی تھی، اس کا جواب بہت وسیع ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت مومنوں کی حالت کافی نازک تھی، انہیں مدینہ منورہ میں اپنی ایک اسلامی ریاست قائم کرنی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو مومنوں کی مالی قربانی کی ضرورت تھی۔ اس صورت میں آپ مالی قربانی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت دفعہ پڑھیں گی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ صورت اس لیے نازل ہوئی کہ آج آپ کو اس زندگی کے اس فیز میں جس میں آپ اس وقت ہیں، اس صورت کی شدید ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی وہ ایک صورت ہے جس کو پڑھنا آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اور آپ قرآن خود نہیں پڑھتے، اس کو آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، آپ کو اس کی طرف لایا جاتا ہے نا۔ بہتر ہے کہ میں اور آپ خوشی سے اس کی طرف آ جائیں، ورنہ ہمارے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے جاتے ہیں کہ ہم زبردستی اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور کہیں پناہ نہیں ملتی، یا ہمارے پر اتنی دنیا کھول دی جاتی ہے کہ اور ہر طرف سے اتنی آسائشیں آنے لگتی ہیں کہ ہم ان میں بری طرح کھو جاتے ہیں، اور ایسے میں رب بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہو بھول جائیں کہ آپ کیوں آئی تھیں، یا ایک کام کرنے کچن میں جائیں کیے بغیر واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کسی شادی میں جانا تھی لیکن بھول گئے، کسی کو کال بیک کرنا تھا بھول گئے، میسج کرنا تھا، کسی نے کوئی کام ذمہ لگایا تھا بھول گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ برین فوگ، یعنی دماغ پہ چھائی دھند، جو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں بڑھنے لگی تھی، اور اس کا ایک سبب تیل اور چینی کھانے والے جو کھانا ہے نا، وہ کھانا بھی ہے۔ جتنی زیادہ تیل اور چینی کھاتے ہیں نا، اتنی زیادہ دماغ میں سوجن ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے ہر حصے میں پین ریسپٹر ہوتا ہے، جیسے یعنی آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ گھٹنا چھل گیا ہے یا اس میں سوزش ہے؟ درد ہوگا نا، پٹھے اکڑ گئے تو درد ہوگا، سوائے دماغ کے۔ دماغ میں درد محسوس کرنے والے ریسپٹرز نہیں ہوتے ہیں۔ دماغ کی سوزش کی نشانیاں کچھ اور ہوتی ہیں، ہر وقت کی تھکن، ڈپریشن، انگزائٹی، برین فوگ، باتیں بھول جانا، یہ سب دماغ کی سوزش سے جنم لیتا ہے، اور بہت سے سائیکاٹرسٹ اب ڈپریشن کا علاج سوزش کم کرنے والی دواؤں سے بھی کر رہے ہیں۔ دماغ کی سوزش کو چند چیزیں کم کرتی ہیں، جیسے میٹھا کم سے کم کھانا، تیل میں فرائی چیزیں چھوڑ دینا، زیتون کے ایکسٹرا ورجن آئل کا استعمال، اوکاڈا اور یہ ڈارک چاکلیٹ جو میٹھی نہیں ہوتی نا، بلیو بیری۔ اس کے علاوہ اصول یہ کہ ہر وہ چیز کھائیں جو سن 1900 سے پہلے موجود تھی۔ اگر کوئی چیز اس سے پہلے وجود نہیں رکھتی تو وہ مت کھائیں، اور آپ کا دماغ درست ہونے لگے گا۔ اور ایک دوسرا طریقہ وہی پرانا فارمولہ ہے، بادام کھانا، اور اگر آپ نے سپلیمنٹ کھانے ہیں تو اس کی سپلیمنٹس لے لیں، 1-2 مہینے تک کم از کم ان کو استعمال کریں، کسی اچھی فارمیسی سے لے لیں۔ ایک قدیم چینی درخت کے پتوں سے بنایا جاتا ہے، جن کو بلوبا، GINKO BILOBA، بلوبا، اور یہ جو ہے نا دماغ اور یادداشت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔
ہم قرآن کورس میں دماغی مسئلوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور یہ جسم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا بھی آپ پر فرض ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہر وقت بھولنے کی دوسری اور اہم وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا بار بار ہونے لگے کہ آپ بہت کچھ بھولنے لگی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نفس بھولتا جا رہا ہے۔ ایک دم اتنے کام آ پڑیں کہ آپ خود کو ان میں ڈوبا ہوا محسوس کریں، جیسے ہر طرف سے مسئلوں کا انبار ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کسی بری وجہ سے ہو، یہ کسی اچھی مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے گھر میں کسی کی شادی ہے، ہر طرف سے کاموں کا انبار لگ جائے اور آپ کو اپنا آپ بھی بھول جائے، یا نیا کاروبار ہے، ترقی ہو رہی ہے، کام میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اپنے بہت سے ذاتی کام بھولتے جا رہے ہیں، یا ویسے ہی چیزیں رکھ کے بھول جانے والا سلسلہ شروع ہو جائے، یا کوئی غم آ پڑا ہے، کسی کی وفات ہوئی اور آپ کا دل ایسا اچاٹ ہو رہا ہے کہ اپنے حال کی بھی فکر نہیں، کسی کام کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ سب علامات ہیں اپنا نفس بھلا دینے کی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کا نفس تب بھلواتا ہے جب وہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کی ہی ایک دوسری آیت کا مفہوم ہے، اور یہ بات آپ نے ساری عمر یاد رکھنی ہے۔ جب بھی ایسا فیض آئے کہ لگے اف میں ہر بات کیوں بھول جاتی ہوں، تو جن کو بلوبا کے کیپسول ضرور شروع کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کہیں یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو بھول گئی ہوں، میری عبادات واجبی سی رہ گئی ہیں، یا نمازیں مس ہو جاتی ہیں، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، ذکر اذکار پس پش ڈالتے جاتے ہیں، قرآن حفظ تھا تو دہرانا یاد نہیں رہتا، آخرت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ دن بہت مصروف ہو گیا ہے، کیا اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا، کیا اللہ سے اتنا دور تو نہیں چلے آئے کہ اس نے ہمیں ہماری دنیا میں اتنا الجھا دیا کہ نہ رب یاد آ رہا ہے نہ اپنا آپ۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو اسی وقت سنبھل جائیں، کیونکہ یہ سبق آپ کو یاد دہانی کے طور پہ سنایا جا رہا ہے۔ آپ اتفاق سے اس کلاس میں نہیں آئیں گے نا، آپ کو تو لایا گیا ہے، آپ کو کچھ سنوانا مقصود ہے۔ اس سارے سبق میں کوئی ایسی لائن ضرور ہوگی جو خاص آپ کے لیے ہوگی، لکھنے والے کا اس میں یا کہنے والے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، وہ لکھوا دی گئی ہوگی یا کہلوا دی گئی ہوگی کیونکہ یہ طے تھا کہ آپ نے اسے آج کے دن پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ نہ لکھنے کہنے والے کو معلوم ہے کہ اس نے کس لیے اور کیوں کہا یا کیوں لکھا، ٹھیک ہے؟ بس کوئی ایک بات، کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانی تھی تو وہ اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی۔ یہ راز ہمارے آپ کے اور ہمارے رب کے درمیان ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی تیسرا اس کو نہیں پا سکے گا جب تک آپ خود نہ بتائیں۔ یا ایسی کوئی اور کلاس ملے گی آپ کو ساری زندگی؟ یا قرآن ہر اس چیز سے بہتر نہیں ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں؟ سورہ حدید کی طرف واپس آتے ہیں۔ حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہا، ٹھیک ہے؟ اور لگانے سے لوہا خاص بن جاتا ہے، الحدید، دا آئرن۔ اس صورت کا نام لوہا کیوں رکھا گیا ہے، اس کا راز بھی دھیرے دھیرے کھلتا جائے گا۔ آپ کو کیا اسائنمنٹس ملیں گی وہ بھی انشاءاللہ اس کلاس میں یا نیکسٹ کلاس میں آپ جان جائیں گی۔ آج کے سبق میں ہم تھوڑا سا بسم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے سورہ ابراہیم کے شروع میں پڑھا تھا، اور یاد ہے نا ہم نے گرامر کی روٹ ورڈز بھی پڑھے تھے، تو اس طرح سے ہماری دہرائی بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس کو گہرائی میں سمجھے بغیر میں اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ ایسے کلمات ہیں جن سے ہم بطور مسلمان اپنے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے نا ہر کام سے پہلے اس کو پڑھا جائے تاکہ اس کام میں برکت ہو، اور یاد ہے نا برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اس چیز کا فیض نصیب ہونا جو ہے اس کا کافی ہو جانا۔ رزق میں برکت کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ مال کا زیادہ ہونا۔ اولاد میں برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولاد کا صالح ہونا۔ اور علم میں برکت کا مطلب ہوتا ہے اس علم کا عمل میں شامل ہونا۔ عمر میں برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی عمر لکھی ہے اس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام کر جائے۔ بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جو ہمارے ہر کام میں برکت لاتا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام لیتے ہیں، اور یہ ذکر ہی اتنا بابرکت ہے کہ یہ جس شے پہ پڑھا جائے اس پہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ اب بسم اللہ کا ہم غور سے جائزہ لیتے ہیں حرف پر حرف، کیونکہ ہم اس پہ تدبر کرتے ہیں۔ اور بسم اللہ وہ کلمہ ہے جس سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا پہلا حرف با ہے، اور عربی میں جب با کسی حرف سے پہلے لگا دیا جائے تو اس میں شمولیت کا عنصر ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ۔ اس کو انگریزی میں ود کہتے ہیں نا، ود، اور اس کا مطلب سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معنی وہی کے ساتھ والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آغاز کرنا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے تو ہم صرف کسی کام کو شروع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا بسم اللہ، ہر چیز کچھ پکڑاتے ہوئے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے یا ٹھوکر کھانے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا کسی کو خوش آمدید کہتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، تو اس کی کلمہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کے ساتھ اسم نام اللہ، اللہ کے، اور بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اسم کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو کیا ہوتا ہے، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا جو
کسی کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کا نام. اور یاد ہے نا ہمارے نام دین میں نام کی کتنی اہمیت ہے، اور ایسا ہمیں کہا گیا کہ ہم نام جو ہے وہ اچھا نام رکھیں، کیونکہ جو اچھا نام ہوتا ہے اس کا مطلب بھی اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نام کی 2 شرائط پوری کرنا ضروری ہوتی ہیں. نام بہت اہمیت رکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا نام سنتے ہی جو ہمارے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، اور بعض کا نام سن کے حلقے تک کڑواہٹ گھل جاتی ہے، کیونکہ نام جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر وہ لفظ جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، اور فنا نہیں ہو جاتا، وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے آپ ہوا میں معلق ہوئے ہوئے الفاظ کو میلوں دور تک نہ سن پاتے. تو یاد رکھیں کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہو رہا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو کہے گئے کلمات ہوتے ہیں وہ بھی اوپر آسمان پہ اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ عرش کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں. تو جو قیمتی الفاظ ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے، وہ عرش تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو تلخ باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ بھی تو کہیں جاتے ہوں گے نا، ان کا بھی انجام ہوتا ہوگا. اس لیے تو کہا جاتا ہے الفاظ پہ لٹ کے واپس آ گئے، الفاظ بھاری پڑ گئے، کیونکہ الفاظ کا وزن ہوتا ہے. الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان کا اصل وزن سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک وزن تو وہ ہوتا ہے جس کی بات ہم نے اوپر کی، یعنی الفاظ کے نتائج، لیکن اس لفظ کا اپنا بھی وزن ہوتا ہے، جسے گرامر کے روح سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دیکھیں یاد ہے نا ہم نے تھوڑی سی گرامر پڑھی تھی، اس کو ہم ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ریوائز ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ عربی کا لفظ ہے فعل، اور فعل کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، کوئی کام کرنا، یعنی جیسے ہمارے انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں نا، فعل. اور اس کے اندر 3 حرف ہیں، ایک ہے فا، ایک ہے عین اور ایک ہے لام. اسی طرح کا 3 حرفی لفظ میں نے ڈھونڈا تھا، ایک علامہ، ٹھیک ہے، یا علیمہ. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے تدبر کا جب ہم نے اس کے روٹ پڑھنے گئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا دبر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تین حرف. اچھا، اب جیسے جیسے ہم فعل کا وزن بدلتے ہیں اس کا مطلب بدلتا جاتا ہے. اگر فعل کے وزن میں فعلہ کے پہلے لفظ کے آگے اگر ہم الف یہاں پہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاعل. ٹھیک ہے نا، فاعل بن جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم جو علم کا لفظ تھا اس کے آگے ہم نے جو ہے وہ کیا لگا دیا تھا؟ الف، تو کیا بن گیا تھا؟ عالم. ٹھیک ہے، تو فاعل کون ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنے والا. اور عالم کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے والا. اس کا وزن تھوڑا سا اور بدلیں گے اور ہم جو ہے وہ فعل سے پہلے میم لگا دیں تو مفعول بن جائے گا، اور اس کے لام کے بعد کیا کہتے ہیں، لام سے پہلے واو لگا دیں تو مفعول بن جائے گا. یاد ہے نا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، بس ذرا سے ریوائز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ بھولے نہیں. ٹھیک ہے، مفعول بن گیا. اسی فعلہ سے، فعلہ میں فا سے پہلے میم لگایا اور عین کے بعد ہم نے واو لگایا. تو اسی طرح سے عالمہ میں بھی ہم کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ معلوم. ٹھیک ہے، تو مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ معلوم وہ ہوتا ہے جو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو علم میں لائی جا چکی ہو. تو فعل سے فاعل اور مفعول بنا، اور علمہ سے عالم اور معلوم بنا. تو اب کہیں بھی فاعل لکھا ہوا دیکھیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی یہ فعل سے نکلا ہے اور اس کا وزن بتا رہا ہے کہ یہاں کسی کام کرنے والے کا ذکر ہے. عالم دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ علم سے نکلا ہے اور اس کا وزن فاعل کے وزن پر ہے، یعنی علم حاصل کرنے والا. اسی طرح سے ہم نے ایک اور صیغہ بنایا تھا اور وہ تھا تفعیل. اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ فا کلمے سے پہلے ہم نے تا لگا دیا تھا اور عین کے بعد ہم نے یا لگا دیا تھا، تو تفعیل بن گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی کو جب ہم نے علیمہ کے وزن پہ رکھا تو تعلیم بن گیا تھا. صحیح. اور ہمیں پتہ ہے کہ تفعیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کوئی کام جو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. تو فعلہ سے تفعیل، علیمہ سے تعلیم. اور اگر ہم علیمہ کو تفعیل کے وزن پہ لائیں گے تو علم و تعلیم میں کیا فرق بنے گا؟ علم کا مطلب تو جاننا ہوتا ہے، تعلیم ایسا علم ہے جسے آہستہ آہستہ بتدریج حاصل کیا جاتا ہے. آپ کو جو بھی الفاظ تفعیل کے وزن پہ ملیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ اس کام میں آہستگی شامل ہے. جیسے ہمارا پہلا ورڈ تھا، لفظ تھا دبر، اور اس کو ہم تفعیل کے وزن پہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تدبیر. تدبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے انجام تک لے کر آنا. اسی طرح سے سخرہ سے کیا بنے گا؟ تسخیر، آہستہ آہستہ فتح کرنا. تحقیر سے جو ہے وہ کس سے بنا ہے؟ حقرہ سے، یعنی کسی کو مسلسل حقارت کا نشانہ بنانا. ٹھیک ہے، الفاظ تو بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن ان کی ذرا سی ترتیب بدلو، ذرا سا وزن بدلو تو سارے معنی بدل جاتے ہیں. تنبیہ، تحقیق، تفتیش، تدریج، تسخیر، تلبیہ، تذلیل، یہ تمام الفاظ تفعیل کے وزن پہ ہیں اور ان میں بتدریج کسی کام کے سر انجام ہونے کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا پڑھا؟ فعل فعل، کوئی کام کرنا، فعلہ سے فاعل، کوئی کام کرنے والا، جیسے عالم، فاتح، ظالم.
مفعول وہ جس پہ کام کیا جائے، جیسے معلوم، مفتوح، مظلوم، اور تفعیل کسی کام کو بتدریج کرنا۔ اور اسی طرح سے ایک اور وزن ہم نے پڑھا تھا فعلان، فعلان پڑھا تھا نا، اور اس میں 3 حرف کے لفظ کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جا رہا تھا نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کو بہت بہت زیادہ کرنے والا، جیسے رحم سے رحمان۔ اور اب سب سے آخری فعل جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا فاعل، یعنی لام سے پہلے ہم نے یا لگایا تھا، اور یہ اس میں فعل کے درمیان بڑی یا لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت زیادہ کرنے والا، اور یہ فعلان سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں بار بار کرنے کا معنی، جیسے علم سے علیم، رحم سے رحیم، فقر سے فقیر، شددہ سے شدید۔ ٹھیک ہے، بس یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلتے ہیں واپس، اور اس میں اللہ کے 2 نام آ رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، رحمان کا لفظ نکلا ہے فعلان کے فعل سے، اور رحیم کا لفظ نکلا ہے فعیل کے لفظ سے۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پہ ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا رحیمہ، رحم کا، اور رحم کا مطلب ہوتا ہے ماں کا ووم، یعنی وہ عضو جو ایک بچے کو اپنے اندر پال کے دنیا میں لاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ غیر مشروط مہربانی کا عمل ہوتا ہے، اسی لیے رحم مہربانی کرنے کے لیے ماں کے بطن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یوں رحم کا مطلب بنا مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، معاف کرنا، خوبصورت برتاؤ کرنا، بخش دینا، سزا نہیں دینا۔ اور رحم کا مطلب ہدایت دینا بھی ہوتا ہے، راستہ دکھانا، درست راہ کی طرف رہنمائی کرنا، اور بچا لینا بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں 342 دفعہ استعمال ہے، اور 11 اسٹیٹس میں آیا ہے۔ رحم، رحمہ، رحمان، رحیمین، رحیم، رحمہ، ارحم، برحمہ، ارحام، رحم، اور ہر دفعہ یہ مختلف وزن پر آیا۔ اور اگر آپ کو ایک لفظ کے معنی معلوم ہو گئے تو آپ وزن کے اعتبار سے 11 مختلف الفاظ کے معنی خود سے معلوم کر سکتے ہیں، تو یہی عربی کی خاص بات ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے نا، لیکن اگر دونوں کا مطلب ایک ہوتا تو ان کو ایک ساتھ استعمال کیوں کیا جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مطلب ایک نہیں ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پہ، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے رحم، لیکن دونوں کا مطلب مختلف ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایسا رحم کرنے والا جو ہر ایک کے لیے رحم رکھتا ہو، جو ہر ایک پہ رحم کھانے والا، نہایت مہربان، اس کی رحمت خاص و عام ہر کسی کے لیے، مسلمان، بت پرست، یہودی، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے۔ چاہے کسی یہودی سے پوچھیں ہیں، وہ بھی خدا کو پکارتے ہیں، ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ان کا بھی خدا ہے، اس کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے۔ اس نے جب تک سانس کی مہلت دے رکھی وہ سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ جو پلٹ کے آتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو پلٹ کے نہیں آتا اس کو بھی اس کا رزق نہیں روکتا۔ ہم زندگی میں چاہے جتنی مرضی گناہ کر لیں، وہ ہمیں واپس اگر قبول کر لیتا ہے تو وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم انسان کیا سوچتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، اگر یہ ہمارے اپنے گھر والوں پہ بھی کھل جائے تو کیسی قیامت آ جائے، لوگوں کا قتل کرنے لگ جائیں، سب انسان ذلیل ہو جائیں، سب ہمارے دشمن بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور خیالات سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ہمارا کانٹا بھی ہمیں ذرا سا چبھ جاتا ہے تو اس کے حکم سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری جو اسکن ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی مرمت کرنے لگتی ہے، ہمارے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کیوں بھرنے لگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے زخم نہیں بھرتے، تو وہ کیوں نہیں بھرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور رحمان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر رحم کرنے والا ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا۔ اور رحیم کون ہوتا ہے؟ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور رحیم وہ ہوتا ہے یعنی کسی کام کو بار بار کرنے والا، یعنی بار بار رحم فرمانے والا۔ اور علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اب خالی کش کھولنے کا علم کی چوکھٹ پہ جائے، یعنی جو پہلے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے نیا علم حاصل کرنے جائے۔ جو اس ذہن کے ساتھ مجلس میں آتا ہے نا کہ مجھے پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، تو وہ تو کچھ نہیں سیکھ پاتا، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں تو آپ کچھ نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک ہے، تو رحیم کون ہوتا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ رحمان سب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم صرف مسلمانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ نہایت رحم کے معاملہ فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں
سورہ الحدید کی پہلی آیت. سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے ایک لفظ سے، وہ لفظ جس کا اگر میں اور آپ معنی جان جائیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، اور یہ لفظ آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس صورت پہ غور و فکر کرنے سے پہلے آپ کی زندگی جو تھی وہ تھی، لیکن اس صورت کے بعد اس میں کچھ بدلنے والا ہے، اور ایسا صرف تب ہوگا جب آپ اس لفظ کی روح تک پہنچ جائیں گے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو پلیٹ میں ہدایت پیش نہیں کرتے. ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، وہ جن کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، ہماری سمت کھو چکی ہیں، دل میں ویرانی ہے، اور اب کوئی شے زندگی کو منور نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے نور کے. پھر وہ لوگ خود کو تیار کرتے ہیں ہدایت کے لیے. اور ہدایت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کے چند اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے دل میں اعتراف، خود کو فیس کرنا، اپنے آپ سے اعتراف کرنا کہ ہاں میری اس عادت کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے بار بار میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ہاں میری زندگی میں یہ گناہ سیاہی بھر رہا ہے. ہاں اس میں ایک شے کی وجہ سے میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلے آ گئے ہیں. یہ اعتراف دراصل خود سے سچا بننا ہے. بجائے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے، کیوں نہ ہم بیٹھ کے سر جھکا کے اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس حد کو ہم بار بار توڑ رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ سچائی آپ کے کندھوں کو ہلکا کر دے گی. دوسری شے جو ہدایت کا اہل بننے کے لیے آپ کو اور مجھے درکار ہے وہ ہے توبہ، توبۃ النصوح. یہ عام توبہ نہیں ہے جو ہم کو ہر کچھ دن بعد کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے پکی توبہ. ایسی توبہ جس میں آپ اللہ کے سامنے جھک کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں نے غلط کیا، ہاں مجھ سے یہ گناہ ترک نہیں ہو رہا کیونکہ میں کمزور ہوں، میرے اندر اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہے کہ میں خود کو اس سے روک سکوں، اس لیے میں بار بار پھسل جاتی ہوں، لیکن اب میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا. آپ نے عہد کام نہ کرنے کا نہیں کرنا، وہ تو ہر دفعہ آپ کرتے آئیں، بس اگلی دفعہ یہ گناہ نہیں کریں گے. جیسے ڈائٹ کرنے والے کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ میٹھا نہیں کھائیں گے، پھر کھا بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے آ جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ عہد کریں کہ میں اس گناہ کی طرف لے جانے والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گی. ایسے میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ گناہ سے بچ سکیں. اور تیسری چیز ہے نیت اور ارادہ. یہ ارادہ کر لینا کہ ہاں ہم اپنی ضد چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں ہم اپنی بری عادات ترک کر دیں گے، نہیں، یہ ناممکن ہے. لیکن ہم ارادہ کریں گے، صرف بری عادات ترک کرنے کا نہیں بلکہ بری عادات ترک کرنے کے لیے کام کرنے کا بھی، محنت کرنے کا بھی. انگلش میں کہتے ہیں نا ڈو دا ورک، یعنی وہ محنت اور کوشش کرنا جو اس کام کو درکار ہے. اور جب آپ یہ ارادہ کر لیں تو آپ خود کو ہدایت کا اہل بناتی ہیں. بری عادات اور عادات سے کیے جانے والے گناہ ایک دم سے نہیں چھوٹ سکتے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس عادت پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ غیبت ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا شے مجھے ٹریگر کرتی ہے، بار بار کیوں میری زبان پھسل جاتی ہے. کیا وہ کچھ خاص لوگ ہیں جن سے مجھے گوسپ کے ذریعے بانڈنگ بنانے کا شوق ہے؟ کیا ہمارے درمیان کوئی دوسری مشترک شے نہیں ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکیں؟ کیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے کی برائی کرتا ہوں؟ آپ کو غیبت نہیں چھوڑنی، ان ٹریگرز پہ کام کرنا ہے. ٹریگر کہتے ہیں اس شے کو جو کسی کام پہ اکساتی ہے. جب آپ اس پہ کام کر لیں گی تو غیبت خود بخود چھٹ جائے گی. یہ فار ایگزامپل ایک گناہ بتایا اس طرح کہ اگر اسی طرح سے جو بھی ہمارے اندر گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے وہ ٹریگرز کو چھوڑ دیں. اور چوتھی چیز جو آپ کو ہدایت کے لیے درکار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگنا. اب واپس آتے ہیں سورہ حدید کی طرف. سورہ حدید کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں. یہاں سے پڑھیے گا فائزہ، سبح للہ سے یہاں تک. آرام سے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ، تسبیح کی ہے اللہ کی، ما فی السماوات والارض، ہر اس نے جو ہے آسمانوں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے تسبیح کے لفظ سے، سبح. جب آپ تسبیح کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دانوں والی تسبیح. ایک بوڑھی خاتون جو ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے دانے گراتی، لبوں پہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. کیا آپ کو ایسا خاکہ ذہن میں لاتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتی، یعنی یہ آپ کے ٹائپ کا نہیں ہے؟ مشکل سے 5 نمازیں پوری ہوتی ہیں، نماز کے بعد کیا مسنون اذکار پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، کسی نے وظیفہ بتایا تو وہ کر لیا، اس سے زیادہ نہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو دن رات تسبیح ہاتھ پکڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یقیناً بہت نیک لوگ ہوں گے، ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہوں گے. ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. درست. تسبیح کا لفظ سوچتے ہی تسبیح کی شکل ذہن میں آتی ہے. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تسبیح کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے، یعنی یہ اس کا اصطلاحی معنی تو ضرور ہے لیکن لغوی نہیں ہے. اور ہم تدبر قرآن میں پہلے الفاظ کا لغوی معنی دیکھتے ہیں نا، وہ معنی ایک کلیو ہوتا ہے جو ہمیں تدبر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اور ہمیں اپنے پیچھے چلاتے ہوئے ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے.
اور وہاں ہم پہ یہ عقدہ کھلتا ہے کہ اوہ اس لفظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو میں ساری عمر سمجھتی رہی، اس کا مطلب تو کچھ اور تھا، یہ تو میرے بارے میں تھا، اس میں تو میری زندگی کی کہانی درج ہے۔ اور یہی فرق ہے قرآن کا سادہ ترجمہ تفسیر پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے میں۔ تدبر کا معنی ہم نے پڑھا تھا نا، پیچھے آنا، کسی چیز کی دم، جیسے آج کل دلہن نے ایسی میکسی پہنتی جن کی ٹریل ہوتی ہے جو زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے، دلہن آگے جا رہی ہے اور میکسی فرش پہ جھاڑو دیتی جا رہی ہے۔ ویسے کپڑے کا زمین پہ لگنا ناپسندیدہ عمل ہے اسلام میں۔ تدبر بھی اسی ٹریلنگ میکسی کی طرح ہے، وہ ایک راستے پہ آگے چلتا جا رہا ہے اور آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آئے آج تسبیح کے لیے استعمال ہونے والے لفظ سبحہ پہ غور کرتے ہیں۔ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ فضا میں ہو، پانی میں، خلا میں، جیسے سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اس کے معنی پھیلنا بھی ہوتا ہے، زمین کا کوئی حصہ عبور کرنا، مٹی کو کھودنا، بہت کام کرنا، محنت کرنا۔ ایک اور معنی ہے اس کا آزاد ہو جانا، کسی قسم کی ناپاکی سے، ملاوٹ سے پاک ہونا، کسی کمی سے پاک ہونا۔ انگلش میں کہتے ہیں نا امپرفیکشن، کسی قسم کی امپرفیکشن سے پاک ہونا، اور نہ صرف پاک ہونا بلکہ پاک اور آزاد ٹھہرائے جانا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ وہی ہے نا جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، آزاد ہے۔ سبحہ صرف اللہ کی تعریف کرنا نہیں بلکہ مسلسل تعریف کرنا ہے، اس میں مسلسل کے معنی پائے جاتے ہیں، کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، مکمل سپردگی۔ اب واپس اسی لفظ پہ آتے ہیں جو سبحہ کا اصل معنی ہے تیرنا۔ تیرنا کیا ہوتا ہے؟ سوئمنگ۔ تیرنے والے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے معنی میں کیوں استعمال کیا؟ اب تیرنے کے عمل کو اگر آپ ذہن میں لائیں، تصور کریں ایک سمندر ہے جس میں کوئی تیر رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ تیر رہا ہے، بازوؤں سے چپو چلا رہا ہے، یا ایک کشتی ہے جو پانی میں تیر رہی ہے۔ ان چیزوں میں کیا مشترک ہے؟ پانی۔ آپ زمین پہ تو نہیں تیرتے نا، زمین تو آسانی ہے، بے خوفی۔ آپ اپنے گھر میں ہوں تو آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ زمین میں آپ ڈوب جائیں گے یا گر جائیں گے۔ زمین تو ہمیں تحفظ کا احساس دلاتی، لیکن اگر سیلاب آ جائے تو خوف آتا ہے۔ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہو تو ایک بے یقینی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ آپ پانی یا فضا میں تیر رہے ہیں۔ یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے، یہ ایک مشکل کنڈیشن ہے۔ آپ ایسی حالت میں ہیں جہاں آپ ڈوب سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں، اور ایسی حالت میں آپ کو صرف ایک شے بچاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیرنا۔ اگر آپ تیرنا جانتی ہیں، اگر آپ کی کشتی تیر سکتی ہے، اگر آپ کا جہاز فضا میں تیر سکتا ہے، تیرنے کا ہنر وہ شے ہے جو آپ کو شدید مشکل حالات میں محفوظ رکھتا ہے۔ آپ جیسے اس کو چھوڑیں گی آپ ڈوب جائیں گی۔ اب جیسے ہی کشتی میں چپو چلانا بند کر دیں گی یا اس کا انجن بند کر دیں گی تو کشتی پانی کے حوالے ہو جائے گی، اور وہ کسی وقت بھی الٹ سکتی ہے۔ آپ کا پائلٹ جیسے ہی جہاز کا کنٹرول چھوڑ دے گا، جہاز زمین پہ اوس ہو جائے گا۔ تیرنا ایک سروائیول اسکل ہے، تیرنا زندگی بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ فضا میں یا پانی میں آپ کو نارمل حالات میں یعنی زمین پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں آپ کو تیرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اگر آپ نے نارمل حالات میں اس کو نہیں سیکھا تو مشکل حالات میں آپ ایک ہی لمحے میں ڈوب جائیں گے۔ یعنی تیرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نارمل حالات میں بھی پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ مشکل حالات میں وہ اس پر عمل کرتے ہوئے خود کو بچا سکے۔ اب تسبیح کو تیرنے کے معنی کے ساتھ رکھ کے دیکھیں۔ تسبیح کرنا وہ عمل ہے جو انسان کو عام حالات میں دن رات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو مشکل حالات میں ڈوبنے نہیں دے گا۔ تسبیح ایسی چیز ہے جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ڈوب جائیں گی، آپ کی زندگی کی کشتی الٹ جائے گی، آپ کے خوابوں کا جہاز فنا ہو جائے گا۔ مشکل حالات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بہت بڑا ایونٹ، بیماری، معاشی مسائل، پریشانیاں نہیں۔ مشکل حالت ہر روز آتی ہے، جب وہ وقت آتا ہے جس میں آپ خود پہ کنٹرول نہ رکھتے ہوئے اسی بری عادت کو دہراتے ہیں، اسی گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ وہ آپ کا ایک سمندر ہوتا ہے، چاہے وہ وقت دن میں 5 منٹ کے لیے کیوں نہ آئے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ خود کو اپنی خواہش یا عادت میں ڈبو دیتے ہیں، اور اس کے بعد گلٹ اور ندامت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کیوں خود پہ قابو نہیں پا سکتے؟ آپ خود کو ڈبونے سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ کیونکہ عام حالات میں آپ نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمندری طوفانوں سے انہی کو بچاتا ہے جو خشکی کے دنوں میں تیرنے کی مشق کرتے ہیں۔ جو اچھے اور نارمل حالات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھتا ہے۔ اگر اللہ مدد کرے تو آپ اس مشکل حالت میں بھی اپنا سیلف کنٹرول نہیں کھوئیں گے۔ ایسے میں تسبیح وہ شے ہے جو آپ کو گناہ سے ایسے بچائے گی جیسے پانی میں ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ یہ نہیں کہ تسبیح کرنا شروع کریں گے تو ہر گناہ سے دور بھاگ جائیں گے، نہیں، بلکہ گناہ سے بھیگ جائیں تب بھی تسبیح ڈوبنے نہیں دے گی۔ ہر انسان ہر روز گناہ کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے۔ تسبیح نہ کرنے والے ڈوب جاتے ہیں، تسبیح کرنے والے تیر کے کناروں تک آ پہنچتے ہیں۔ گیلے دونوں ہوں گے لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ تسبیح کرنا کوئی عام شے نہیں ہے۔ اگر مشکلات کا سمندر بھی سامنے آ جائے تو تسبیح آپ کو تیراکی
تیرا کے نکال لے گی۔ اگر زمین قدموں تلے سے نکل جائے تو تسبیح فضا میں آپ کو تھام لے گی۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل دے گی اگر اسے عادت سے کیا جائے۔ اور سبحہ کا دوسرے معنی کیا ہے؟ آزاد ہونا، ہر قسم کی ججمنٹ سے آزاد ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آئے تو اس کا معنی ہے ہر عیب اور ہر امپرفیکشن سے آزادی۔ لیکن اگر میرے اور آپ کے لیے یہ لفظ آئے تو کیا معنی ہوگا؟ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہونا۔ ہماری زندگیوں کو کیا چیز کھا رہی ہے؟ خوف اور غم۔ غم ماضی کا ہوتا ہے، اپنے غلط فیصلوں کا، غلط لوگوں پہ اعتبار کرنے کا، اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا، دوسرے انسانوں کی گئی ناانصافیوں کا۔ اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا، یا انجان شے کا، بے یقینی کی صورتحال کا۔ خوف آپ کا حال بھی تباہ کر دیتا ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کے خوف کو ختم کرتی ہے وہ ہے تسبیح۔ یہ صرف موجودہ حالات کے سمندر میں ہی آپ کو تیراک کے پار نہیں کرتی، بلکہ یہ آنے والے کل کے خوف سے بھی آپ کو آزاد کرتی ہے۔ اور کس قسم کی آزادی چاہیے مجھے اور آپ کو؟ انسانوں کی آراء سے آزادی، لوگوں کے ججمنٹ سے آزادی، دوسروں کے اثر سے آزادی۔ اگر دوسرے انسان آپ پہ بہت حاوی ہو جاتے ہیں، یا آپ خود کو کسی دوسرے کی زبان کے بوجھ طرح محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ کوئی دوسرا لے رہا ہے اور آپ بے بس ہیں، تو آپ کو ایسے حالات سے صرف تسبیح ریسکیو کرے گی۔ تسبیح ایک بہت بڑا ریسکیو یونٹ ہے جو آپ کو سمندر سے بھی نکالے گا، گناہ سے بھی دھو کے صاف کر کے باہر لائے گا، غم کو بھلانے میں بھی مدد دے گا، اور آپ کے اوپر حاوی انسانوں کے مقابلے میں آپ کو اتنا بے خوف بنا دے گا کہ آپ ان کے اثر سے باہر نکل آئیں گے۔ ہر وہ شے جس سے آپ خوف کھاتی ہیں، چاہے وہ چیز ہے، انسان یا کوئی حالات، تسبیح اس خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر وہ شے یا انسان جس سے آپ اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس کو کھونے کا خوف آپ کو بے چین کر دیتا ہے، تسبیح اس خوف کو بھی ختم کر دیں گی۔ سبحہ کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی راستے پہ چلنا۔ جیسے سیارے خلا میں اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک بنے بنائے راستے پہ ڈسپلن سے چل رہے ہیں۔ تسبیح وہی ڈسپلن سے چلنے کا دوسرا نام ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو اس کے اپنے مدار میں رکھتی ہے۔ ہم سب کی زندگی کا ایک مدار ہے، آپ کے گرد موجود لوگوں کا اپنا اپنا مدار ہے۔ جہاں دونوں مدار ملتے ہیں وہاں سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو کوکنگ کا شوق ہے اور آپ کی نیبر جو آپ سے عادات میں بہت مختلف ہے لیکن اس کو بھی کوکنگ کا شوق ہے، اس سے آپ کی کیسے دوستی ہوگی؟ جب آپ کے مدار کا ایک حصہ اس سے اوور لیپ ہوگا، ایک مشترک چیز، کامن چیز دونوں کو باہم جوڑ دے گی۔ ایسے اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو آن لائن کوئی ایسی دوست مل جائے جس کی زندگی، اقدار، سب کچھ آپ سے بالکل برعکس ہوں، لیکن آپ دونوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہو، تو ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود آپ کا مدار اس سے ٹکرا جائے گا۔ مسئلے کہاں شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم انسان اپنے مدار سے نکل کے دوسرے کے مدار میں مکمل داخل ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے مدار میں مکمل فٹ نہیں آ سکتا، میاں بیوی بھی نہیں، ماں اور بچہ بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، بیسٹ فرینڈز بھی نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے مدار کو دوسرے کے اندر بالکل نہیں سمو سکتا، کیونکہ ہمارے قریب ترین لوگوں سے بھی ہماری ذات کے چند پہلو مشترک ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بیسٹ فرینڈ سے بھی چند باتوں پہ اتفاق کر سکتی ہیں، لیکن جس وقت آپ خود کو اس کے سرکل میں، اس کے مدار میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گی، آپ اس جیسا ہو بہو بننا چاہیں گی، تو یوں آپ کی زندگی کا توازن بگڑ جائے گا۔ جو لوگ اپنے مدار سے نکل کے دوسروں میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کو اپنے مدار میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹاکسک ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے شوہر بیوی کو اپنے مدار میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شادیاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ایک اذیت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم کو بھی اپنے مدار میں نہیں ڈھال سکتے۔ ہائی ویلیو لوگ کبھی بھی اپنے مدار سے نہیں نکلتے، نہ وہ کسی ایک شخص کے مدار پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد بہت سے اشخاص کے مدار سے اپنا مدار ٹکراتے رہتے ہیں۔ جہاں کچھ مشترک نکل آیا وہاں سے ان کا دائرہ ذرا سا دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہو گیا، جیسے ہی وہ کنیکشن ختم ہوا دونوں کے دائروں میں فاصلہ آ جائے گا۔ اس لیے جب آپ میچور ہو جاتی ہیں، اپنی شخصیت کو مزید جاننے لگتی ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بیسٹ فرینڈ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی انسان آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے انسان آپ کے مختلف نوعیت کے فرینڈز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی کنجی سے سارے تالے نہیں کھول سکتے۔ ہر دوست آپ کی ذات کے کسی مختلف پہلو کی چابی ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک انسان پہ اتنا انحصار کرنے لگ جائیں کہ آپ چاہیں کہ ہر معاملے کو اسی کے ساتھ شیئر کریں، تو بس یہیں سے آپ ٹاکسک بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو اپنے مدار میں رکھنا ضروری ہے۔